نظم دنیا اسلام نویں جماعت اردو لازمی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ علامہ اقبال تشریح حوالہ علامہ محمد اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ سیالکوٹ سے ایف اے پاس کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا، انگلستان سے بیرسٹری اور جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ وفات 1938 میں ہوئی۔ بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور ارمغان حجاز ان کے اردو کلام پہ مشتمل ہیں۔ اقبال نہ صرف ایک اچھے قانون دان، سیاستدان، صوفی تحریک پاکستان کی اہم شخصیت بلکہ پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ پنہاں نہیں، اسلامیوں کا سوز و ساز۔ تشریح شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی نظم دنیا اسلام میں مسلمانوں کے دور عروج اور ترکوں کی سلطنت عثمانیہ کی فتوحات اور عربوں کے شاندار دور حکومت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے مسلمانوں کے شاندار ماضی کے بارے میں کیا بتاؤ گے؟ میں سب جانتا ہوں، مجھے مسلمانوں کا دکھ بھرا حال بھی معلوم ہے کہ مسلم حکومتیں کس طرح زوال پذیر ہو رہی ہیں، مجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ کہاں اسلام کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا تھا، کہاں مایوسی اور پستی کا دور ہے۔ شعر نمبر 2 حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی ٹکڑے ٹکڑے، جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گھاس۔ تشریح شاعر علامہ اقبال ایک شعر میں مغربی اقوام کی چالاکیوں، تدبیروں اور عقل جو انہوں نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے میں لگائی، یعنی جو ممالک ملت اسلامیہ کے متحد تھے ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ایسے جیسے سونوں کو پگھلانے سے پہلے توڑا یا کاٹا جاتا ہے، جیسے قینچی کپڑے کو کاٹ کے ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو اور وہ کمزور بے بس ہو جائیں، ان کی طاقت ختم ہو جائے۔ نمبر 3 ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمانوں کا لہو مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ تشریح مغربی ممالک نے اور غیر مسلموں نے مسلمانوں سے کئی جنگیں لڑیں، مسلمانوں ممالک کو آپس میں ایک دوسرے لڑوا دیا، مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اس طرح مسلمان کا خون پانی کی طرح بہایا گیا، پھر تم بے چین و پریشان ہو گئے کیونکہ تم ان کی چھپی ہوئی دشمنی کے راز نہیں جان سکے، تم غافل ہو، وہ کامیاب ہو گئے اور دور عروج دور زوال و غلامی میں تبدیل ہو گیا۔ شعر نمبر 4 ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نکتے سے اب تک بے خبر۔ اس شعر میں شاعر مسلمان کو اتحاد و قوت محبت سے مل کر اور آپس میں متحد ہو کر ان قوتوں سے مقابلہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ایشیا والوں کے مسلمان اس ذات سے لال انہوں کے ان باطن قوتوں سے نوبت آزما ہونے کے لیے سب سے پہلے ایک ہونا ہوگا، مغربی مسلمانوں ٹوٹ ڈالنے کی عادت سے خبردار ہو کے ایک ملت اسلامیہ کے پرچم تلے جمع ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ شعر نمبر 5 ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ تشریح شاعری شعر میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ ہمیں مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے مصر سے لے کے چین تک یعنی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے کونے تک متحد ہو کے طاغوتی قوتوں سے مقابلہ کرنا چاہیے اور خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے دین کی حفاظت بچانے کے لیے ایک ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک اور ہمارے نبی کے بتائے ہوئے اصول پہ چل کر ہی ہم ان کے سامنے ایک سیدھا پلائی دیوار بن سکتے ہیں۔ شعر نمبر 6 جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا ترک خرگاہی ہوئی عربی والا گوہر خرگاہی صحیح کر لو۔ شاعر کے رمائے مذہب بتاتا کہ عربی کو عجمی پہ، گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں، ہاں مگر تقویٰ کی بنیاد پر دین اسلام میں غریب امیر سب برابر ہیں، کوئی ترک اعلیٰ نسل کا انسان ہو یا عمرہ یا غریب یا بدوی بکریاں چلانے والا کوئی اعلیٰ نسل کا یا ذات کا، ہم ان کے رنگ و خاندان کی وجہ سے فرق کریں تو دنیا ہمارا نام نشان مٹا دے گی، کیونکہ متحد ہو کر ہی ہم ایک طاقتور قوم بن سکتے ہیں اور مسلم دنیا کا وجود برقرار رہ سکتا ہے۔ شعر نمبر 7 نسل اگر مسلم کے مذہب پر مقدم ہو گئی دنیا سے رہ گزر مانند ہے۔ علامہ اقبال اپنے شعر میں دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ خانوں پہ تجدید ذات و قوم کی بنیاد پہ اعلیٰ نسل تجدید تو سمجھو ہمارا نام نشان بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا، ہم اس طرح مٹ جائیں گے جس طرح راستے کی دھول اڑتی ہوئی پھرتی ہے اور بکھر جاتی ہے، تو مسلمانوں کو متحد ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ملت اسلامیہ کا وجود برقرار رہے۔